4 بچوں کا باپ ہے، پتہ ہی کوئی نہیں میری اولاد کہاں جا رہی ہے۔ جب سے تم نے اپنی اولاد کے لیے علیحدہ کمرے بنانے شروع کیے، خدا کی قسم خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں کی زندگی کچھ اور ہونی چاہیے، بہن بھائیوں کو علیحدہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہن بھی کمرے کی کنڈی لگا لے، بیٹا بھی کمرے کی کنڈی لگاوے، رات کو اپنی مرضی سے سوے، صبح اپنی مرضی سے اٹھے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، سب کے ہاتھ کے اندر موبائل ہیں، اللہ اکبر، نہ ماں کا چہرہ دیکھے نہ باپ کا چہرہ، سارے گھر والے بیٹھے موبائل پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ ماں کے سر میں درد بیٹے کو پتہ کوئی نہیں، باپ کی ٹانگوں میں درد ہے بیٹی کو پتہ کوئی نہیں۔ یہ دور بھی الہی دیکھنا تھا کہ ماں کے بیٹی چائے بنا دے، یہ کہتی ہے اماں ٹھہر جا، تغل کی آخری قسط رہ گئی، بیٹا بجا مجھے دہی لا کے دے دے، ابا جان ٹھہر جا بس آخری اور چل رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے جب ایسے حالات ہمارے گھروں کے اندر ہو گئے، بہویں ساس کے خلاف تویز لینے لگ گئی، ساسیں بہووں کے لیے زبان بندی کرانے لگ گئی، میرے عزیزو اللہ اکبر، سسر کی بہو کے ساتھ سیٹنگ ہونے لگ گئی، دیور بھابی کے ساتھ سیٹ ہو گیا۔ بھائی اللہ اکبر بہن سے پوچھ رہے تو نے یونیورسٹی میں کوئی یار بنایا تو مجھے بتا میں تیری شادی کراؤں گا۔ رب کعبہ کی قسم تم بارش کا انتظار کرو گے، بادل آئیں گے بارش نہیں برسے گی، آسمان سے انگارے برسنے لگ جائیں گے۔ ہمیں کون مولوی جی عقل مند کہے گا؟ اللہ اکبر، ممبر سے عبد الحنان بولا ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے جن حضرات نے قربانی کرنی ہے اپنے ناخن تراش لیں، اپنے خط بنوا لیں، اپنی مچھیں صاف کرا لیں، اپنے زیر ناف بغلیں صاف کرا لیں۔ اللہ اکبر، مستحب عمل ہے تاکہ تمہاری تشبیہ حج والوں کے ساتھ ہو جائے کہ حج والے ناخن نہیں کٹاتے، بال نہیں کٹاتے احرام کی حالت میں حج کے دنوں میں، تاکہ تمہاری مشابہت ان کے ساتھ ہو جائے۔ تو قربانی بچانے کے لیے اللہ اکبر داڑھی نہیں کٹاتا، اور محمد کا دین لٹانے کے لیے تو نے سارے کا سارے دین کا سودا کر دیا ہے۔ روزہ رکھنے والا تو باغی تھا، تراویح پڑھنے والا تو باغی تھا، مجھے ان پر ارمان کوئی نہیں۔ افسوس تو مجھے اس نوجوان کے اوپر ہے جو 10 دن اعتکاف میں بیٹھا تھا، 27ویں رات کو 23ویں رات کو مسجد کا امام دیکھے تھا، ساری رات صلاۃ التسبیح پڑھے تھا، ساری رات سجدے کرے تھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اسے رات کے رونے کا حیا نہ آیا، اسے اللہ اکبر 10 دن تنہائی کا حیا نہ آیا۔ اس نے چاند رات دیکھا، صبح سے پہلے چاند دیکھا، عید کی نماز سے پہلے اس نے مدینے والے کی نسبت کو ہی لٹا دیا ہے۔ اللہ اکبر، داڑھی کٹا کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آیا۔ یہ تو اللہ کی قسم اس کا کرم ہے کہ اس نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ اور لوگوں، چور کسی کے سامنے آ جائے، باغی کسی کے سامنے آ جائے، نافرمان بیٹے سامنے آ جائے، باپ برداشت نہیں کرتا۔ یہ تو اس مالک کا کرم ہے جو تیرے میرے جیسوں کو برداشت کر رہا ہے۔ زمین بھی پھکارے مارتی ہے، اللہ مجھے اجازت دے تو صحیح میں سے بندے کا پتر بنا دوں۔ جتنے زہریلے جانور ہیں خدا سے کہتے ہیں اللہ حکم تو دے، ایک دفعہ اجازت دے دے، اس کے انگ انگ میں ہم زہر گول کے رکھ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جا رہے ہیں، تم نے کتنی مرتبہ اپنی مسجد کے مولوی جی سے سنا ہوگا کہ وہ بندہ جو رستے میں بیٹھا تھا کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ اگر تو میرے سامنے ہوتا میں تیرے سر میں تیل لگاتا، اللہ میں تیری کنگیاں کرتا، اللہ میں تجھے کپڑے پہناتا، اللہ میں تجھے بنا سگار کرتا، اللہ میں تجھے روٹی کھلاتا، اللہ میں تجھے پانی نکالتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے تیور بدل گئے، آنکھوں میں خون اتر آیا جب اس نے یوں کہا اللہ تو میرے سامنے ہوتا میں تیرے سر سے جوئیں نکالتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مارا وہ پر تھپڑ کا خبردار، تو خدا کی بے کرامی، اس کی توحید، اس کی الوہیت، اللہ اکبر، اس کے پیار سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تھپڑ مار کے گئے، اس نے رو کو دکھایا، موسیٰ علیہ السلام کو تو احساس نہ ہوا، اس کی رحمت کا دریا جوش مارنے لگ گیا۔ کلیم اللہ موسیٰ کلیم ہے، کوہ طور پہ خدا سے ملاقات کرنے لے گئے، خدا نے منہ موڑ لیا۔ یا اللہ سجدوں میرے آستوں میں فرما برداری میں کمی آئی، فرمایا میرے بندے کو میرے سے دور کر کے آ گیا، جب میں آج تیرا رب تیرے سے بات نہیں کروں گا، فرمایا جا اس سے معافی مانگ گیا، اسے کہے جو وہ کا کرتا تھا دوبارہ کہ اللہ تیرے سے کہنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے پاس گئے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے دوڑنے لگ گیا۔ خدا کا پیغمبر کہا رک جا، تجھے پتہ ہے میں کیا پیغام لے کے آیا؟ کہنے لگا ہاں موسیٰ پتہ ہے، اب میں تیرے ہتھے نہیں آؤں گا۔ ناز نخروں سے تکبر سے یوں دوڑے مار رہا تھا، آپ نے فرمایا کیا بات
میں اتراؤں نہ تو اور کیا کروں؟ اب اللہ کے اتنے بڑے باغی بن گئے، ہمیں ہوش ہی کوئی نہیں۔ جب خدا کی بغاوت کا اعلان کریں گے تو خدا موٹر سائیکلوں پہ مدے منہ پہ وہاں پھینکے گا، اور لوگ مجمع پاس کھڑے ہوگا، کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، 112 بلانے کے چکر میں تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ خدا کی قسم تیرا رشتہ دار بھی تجھے ہاتھ نہیں لگائے گا کہ تھانے میں جواب کون دے گا؟ اللہ فرمائیں گے پانی کی بوتلیں پاس ہوں گی، ترسا ترسا کے ماروں گا، تیرے کنبہ برادری کھڑا ہوگا، تیرے ٹیڑا تجھے سیدھا کرنے والا نہیں ہوگا۔ کر میرے سے بغاوت، کہاں جائے گا؟ تیرے پیچھے آؤں گا۔ اللہ اکبر، جہاں اندھیرے میں جائے گا دوسرا میں آؤں گا، جہاں کھڑا ہو جائے گا تیرے پاس آ کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اس سے بھاگا جاتا ہے، اس سے چھپا جاتا ہے جس سے چھپ سکتا ہے، میرے سے کون کو چھپ سکتا ہے؟ زمین میرے سامنے، سورج چاند میرے سامنے، ہر چیز میرے سامنے۔ اللہ اکبر، تو اللہ اکبر، تو مال کو میرے درمیان لے کے آتا ہے، دکان کو لے کے آتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کر میرا نبی میرے پاک پیغمبر کا ذکر کر۔ جب بیٹے کی محبت اس کے دل پر غالب آ گئی، اب نے کہا خلیل میرا ہو اور بیٹے سے محبت کرتا ہو۔ میں نے کہا بیٹے کو گود سے نہ اتار، میں نے کہا بیٹے کو دیکھنا گوارا نہ کر، میں نے کہا بیٹے سے علیحدہ نہ ہو، میں نے کہا لا اسے چھری کے تلے، بیٹے کے گلے پہ چھری چلے گی۔ تب فرشتوں کو بتاؤں گا ابراہیم بیٹے سے پیار نہیں کرتا، زمین آسمان بنانے والے سے پیار کرتا ہے۔ چل لے کے بیٹے کو۔ اللہ بادشاہ وقت کی بیٹی، عمر 17 سال ہے یا 22 سال ہے، خدا پاک نے بیٹا عطا فرما دیا۔ سوکر نے دیکھ کے تیوری بدل لیے، سارا بی بی ابراہیم کہ جی ایک بات کروں کا کیا؟ ٹھیک ہے اللہ نے تو یہ بیٹا دیا، پر اسے یہاں سے اٹھا کہیں اور جا کے بسا، میں نہیں رکھتی اس کو۔ سوکر تھی، یہ فطرت ہے۔ عورت کہتی ہے میرا مرد میرا رہے، نہ باپ کا رہے، نہ ماں کا رہے، نہ بہن بھائیوں، اس کی فطرت ہے، وہ چاہتی پیار کرے۔ لیکن میرے عزیزوں پھر ہم نے پاگل نہیں بننا، اسے محبت سے ہم نے سمجھانا ہے کہ نہیں نہیں، تیرا درجہ ماں نہیں لے سکتی، ماں تیرا درجہ نہیں لے سکتی، ماں کا مقام علیحدہ، باپ کا مقام علیحدہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں تیری خوبصورتی تیرے حسن سے میں نے شادی کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تیرا دیوانہ ہو کے جنانا، نہ، میرے ماں باپ کی ذمہ داری یاد رکھنا۔ وکیل نہ بننا، وکیل کی کوشش یہ ہوتی ہے کیس میں جیتوں دوسرے کو ہرا دوں، وکیل بنو گے خود ہارو گے دوسرا ہار جائے گا۔ وکیل نہ بننا، دونوں کے درمیان محبت کا پل بننا۔ خدا کی قسم یہ پل سرحدوں کو ملا دیتا ہے، یہ شہروں کو ملا دیتا ہے، یہ بستیوں کو ملا دیتا ہے۔ جب بیوی اور ساس کے درمیان پل بن جاؤ گے، اللہ کی قسم پھر گھر بھی آباد رہے گا، قیامت کی صبح تک تمہاری نسبتیں بھی آباد رہے گی۔ وکیل نہ بننا، وکیل تو دیکھو عدالتوں کے اندر اس وقت کیا حال ہو رہا ہے۔ سوکڑ تھی، کہنے لگی میں نہیں رکھتی، ٹھیک ہے بیٹا تیرا تو خدا کا نبی ہے، پر میں بھی عورت ذات ہوں، تجھے دے دیا، اسے دے دیا، مجھے نہیں دیا۔ اللہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ کہتے ہیں انسانی صورت کے اندر آ گئے۔ ہاں جی کیا ہو رہا ہے گھر کے اندر؟ اڑیوں کہہ رہی کہ اللہ کا بھی حکم ہے، اپنی بیوی کو لے کے چل لیے۔ اللہ چلے، پھر وہاں سے فلسطین سے آئے، 4 پہاڑوں کے دامن میں آ کے بیٹھ گئے جہاں اس وقت اللہ کا گھر موجود ہے۔ جمبر سے بھی لوگ میرے عزیزوں گئے ہوئے ہیں، اوکاڑے سے پتوں کی سے گئے ہوئے ہیں، وہ وہاں جا کے بیٹھے ہیں۔ 4 ساڑھے 4 ہزار سال پہلے رب کعبہ کی قسم جہاں زندگی گزارنے کا نام و نشانی کوئی نہیں تھا، وہ بیٹھے۔ جبرائیل علیہ السلام سواری پہ آگے آگے، ابراہیم علیہ السلام بیوی کو لے کے پیچھے پیچھے پیچھے۔ 17-18 سال کی میرے عزیز، اللہ اکبر، خوب رو رہا تھا، خوبصورت حسینہ، اللہ اللہ۔ جہاں آج بیت اللہ موجود ہے وہاں جا کے سواری کو روکا، بیوی اور بیٹے کو وہاں یوں کر کے اتار دیا، اتریے۔ اللہ کہتا دیکھنا بھی کوئی نہیں، بولنا بھی کوئی نہیں، یوں بھی نہیں کہنا چنگے دن آ جائیں گے پریشان، چپ نکلے یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ خدا کے پیغمبر نے یوں کر کے دیکھا، اللہ لگے آنکھ کی نہیں سے بھی دیکھنے کی اجازت نہیں، منہ موڑ کے کھڑا ہو جا۔ میں حاجرہ کے پاس تھوڑا سا توشہ دان رکھ دیا، تھوڑا سا پانی کا مشکیزہ رکھ دیا، چپ کیسے چلے۔ اماں کہنے لگی یہ کیا کر رہا ہے؟ فوراً اٹھی، بچے کو یوں کر کے گود میں لیا، ابراہیم علیہ السلام کو یوں کر کے پیچھے سے پلو پکڑ لیا، چل سو چل۔ اجی کیا ہوا کیا ہوا، کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، کچھ قصور ہوا کیا؟ بات چھوڑنا ہے، طلاق دینی ہے، چھوڑ دو مجھے، میں کر کیا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ 3 میل کدئی تک اماں حاجرہ یوں کر کے پلو پکڑ کے آئی، 3 میل تک۔ یوں آگے جھانک کے دیکھا، پاک پیغمبر نے یوں منہ کر لیا، بھائی حاجرہ نے جھانک کے دیکھا، ابراہیم کے آنسو اس کی داڑھی کو کراس کر رہے۔
آج بچے کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے واسطے کیا کیا. بھائی حاجرہ کا صفا مروہ پر پانی کا گھونٹ لینے کے لیے دوڑنا دیکھ لو, اور اللہ اکبر باپ کی آنکھوں میں آنسو, ابراہیم کی جو آنکھ میں آنسو آئے تھے وہ دیکھ لو. خدا کی قسم تمہارا منہ نہیں رہے گا. خبردار یوں نہ کہا کرو ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. جس دن کا جنازہ اٹھے گا اس وقت پتہ لگے گا تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے کیا کیا ہے. ماں ٹھنڈیاں چھاواں باپ کی طرف دیکھنے کو تیاری کوئی نہیں. باپ نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا, نہیں کچھ نہیں کیا. یہ پاگل تھا, اس نے کچھ نہیں کیا. صبح ناشتہ کیے بغیر گھر سے جاتا تھا, رات کو گلی میں کتے بولا کرتے تھے تب گھر میں آتا تھا. اس نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا. جب اسے بخار چڑھ جایا کرتا تھا بیوی کہتی تھی چل دوائی لے لے, بیٹے کہتے تھے ابا جی موٹر سائیکل پہ بیٹھو, کہ نہیں بیٹے مجھے تیز پتی کی چائے پلا دے اور پنکھا بند کر دے. چادر گرم خیز گرمی میں لے کے لیٹ جاتا تھا, جیب میں سے پیسے گن کے کہتا تھا بچے کی فیس کے کام آئیں گے, بچے کی صبح ناشتے کے کام آئیں گے. تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ ہی نہیں کیا. اللہ اکبر. سبزی منڈی میں بارش میں کھڑا ہوا, تیرے لیے کچھ نہیں کیا. ٹرکوں کے اوپر چڑھتا رہا, تیرے لیے کچھ نہیں کیا. اینٹوں تگاریاں اٹھا کر 2 منزلیں چڑھتا رہا, اس نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. یہ تیرے لیے گرمی میں لال پیلا ہو گیا. جا جمبر کے چوک میں جا کے دیکھ لے, ریڈی والے کو دیکھ لے. اللہ اکبر. چاول روٹی سے گزارا کر رہا ہے, چھولے روٹی سے گزارا کر رہا ہے, ٹوٹی کے ساتھ منہ لگا کے پانی پی رہا ہے. تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ ہی نہیں کیا. اللہ اکبر. جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا یہ تیرے سے منہ چھپا کے قبر میں چلا جائے گا. اللہ اکبر. اس وقت پتہ لگے گا باپ کیا ہوتے ہیں. تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. جب تیرے سفید کاغذ پر انگوٹھا لگا کے چلا گیا, مکان تجھے دے کے چلا گیا, دکان تجھے دے کے چلا گیا, نسل تجھے دے کے چلا گیا, نام تجھے دے کے چلا گیا, گھر گرستی کا وارث بنا کے چلا گیا, اب بھی کہتا ہے باپ نے کچھ نہیں کیا. خبردار خبردار. اسے رلانا نہ. اگر یہ رو پڑا تو روتا مرے گا, روتا جیے گا. اگر اس نے تیرے سے ہنس کے دکھا دیا خدا کی قسم ہنس کے جیے گا, ہنس کے مرے گا. فرمایا عبدالحنان دنیا تجھے کہتی ہے مولوی صاحب دعا کر دو جی, تو فوراً جواب دیا کر ٹھیک ہے تیری دعا پر تیری بات پر آمین کہوں گا, تیری بات پر لبیک کہوں گا. تو دعا کہتا ہے میں تیرے لیے دعا کروں گا, لیکن میرے سے دعا کروانے سے پہلے ابو جی سے دعا کرا لے. نمازی ہے تب بھی دعا کرا, بے نمازی ہے تب بھی دعا کرا, جوان ہے تب بھی دعا کرا, بوڑھا ہے تب بھی دعا کرا. میرے نبی نے فرمایا جب باپ اولاد کے حق میں ہاتھ اٹھاتا ہے, ابا یوں کر کے ہاتھ کرتا ہے, اللہ فوراً سارے فرشتوں کو لٹ کر دیتا ہے, اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے, انوارات کو قبولیت کی بارش برسا دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں جلدی کرو, اس کے ہونٹ ہلانے سے پہلے اس کی جولی بھر دو, اس کے رونے سے پہلے, رونے جیسا منہ بنانے سے پہلے جو مانگتا ہے دے دو. جب یوں کر کے مجھے دکھاتا ہے, اس کی حالت دیکھ کر میری رحمت والے دریا کو بھی حیا آنے لگ جاتا ہے. ایک اسماعیل کی وجہ سے آنکھ میں آنسو, بولے کوئی نہیں. 3 میل تک پلو پکڑ کے چلتی رہی, کھینچا. جب پہاڑی سے ابراہیم علیہ السلام یوں کر کے نیچے اترے, کہنے لگے اللہ کا نبی ہے بولتا کیوں نہیں, اللہ امرک, چل بولتا نہیں اتنا تو بتا دے, اپنی مرضی نہیں اللہ کی مرضی سے. ابراہیم علیہ السلام نے یوں کر کے سر ہلا دیا, اللہ اکبر. اسی وقت کپڑے کا کونا چھوڑ دیا, قمیض کا پلو. 3 میل واپس آئی, جہاں ابراہیم چھوڑ کے گیا تھا وہیں آ کے بیٹھی اور کہنے لگی ابراہیم پرواہ نہ کرنا, بندی جانے یا بندی کا خدا جانے. بابا ابراہیم جب پہاڑی سے نیچے اتر گئے, درختوں کی اوٹ میں سے, کانٹے دار جھاڑیوں کی اوٹ میں سے, کیا کہا اللہ تو نے کہا باپ کے سامنے تیری توحید بیان کر, میں نے انکار نہ کیا. نمرود کے سامنے کھڑے ہونے میں انکار نہ کیا. تو نے کہا آگ میں کود جا, مجھے ننگا کر کے آگ میں پھینکا, میں نے انکار نہ کیا. مالک کائنات تو نے جو کہا میں کرتا رہا, لیکن آج بیٹے کو چھوڑتے ہوئے, ایسی جگہ چھوڑتے ہوئے, الہ العالمین میرا کلیجہ نرم ہو گیا. مالک جولی پلا کے کہہ رہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ جبرائیل تو بھی چلا جا, میکائیل تو بھی چلا جا, اسرافیل تو بھی چلا جا, اسرائیل تو بھی چلا جا. جاؤ میرے ابراہیم کو جا کے تسلی دو, تجھے کون کہہ رہا تیرے بیٹے کو ضائع کر دوں گا. اللہ غنی, آنے والے وقتوں میں اس کے سر پہ تاج نبوت سجا کر تیری جھولی میں نہ ڈال دوں تو مجھے اپنا رب کہنا چھوڑ دینا. ادھر شام کا وقت ہوا, اندھیرا پہاڑوں پر, پہلے ہی کالے پہاڑ تھے, اندھیرا پہاڑوں پر میرے عزیز چھا گیا. شام کا وقت
کبھی اس پہاڑ میں سے خوخار بھیڑیے کی، کبھی ادھر سے بولنے کی آواز آئی، جانوروں کے گرانے کی آواز آئی۔ اللہ اکبر، عورت ذات ہے، بچہ گود میں لے کے بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام کو یوں کر کے چنڈی لیا، گودی لیا اور جا کے خاردار جھاڑیوں میں سے ایک ٹہنی توڑی، جب بیت اللہ موجود ہے وہاں کے کھڑی ہو گئی اور یوں کر کے لکڑی کو ہوا میں لہرایا۔ اللہ نے کہا فرشتوں عکس کھینچ لو، قیامت کی صبح تک یہ کلمات عبد الحنان کی جاری زبان سے بھی جاری کرواؤں گا۔ مہاجرہ نے لکڑی کو یوں ہلایا، کیا کری؟ اے جنگل کے درندوں اور بے حیا اور بے غیرتوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نبی کی بیوی پہ بھونکتے ہو، تم خدا کی امانت پہ بھونکتے ہو، تم پیغمبر کی امانت پہ بھونکتے ہو، چلو تمہیں میرا حیا نہیں آتا، نبی کی نشانی کا تو حیا کر لو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں عورت ذات ہوں، میں اکیلی ہوں، میرا گھر والا اللہ کے لیے مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میرا بالک میری گود کے اندر ہے، تم تو شرم کر جاؤ، تم مجھے بھونک کے کیوں ڈراتے ہو؟ اللہ اکبر، ماں نے لاٹھی دکھائی، اس وقت کے جنگل کے درندوں کو حیا آ گیا، خاموش ہو کے اپنی بلوں کے اندر چلے گئے۔ پتہ نہیں آج کے درندے کو کون سی بیماری ہے، چوکوں میں بھونکتا ہے، اللہ اکبر، جلسوں میں بھونکتا ہے، مجلسوں کے اندر بھونکتا ہے، پتہ نہیں کہاں کے نبی کی پاک حرم کو بھونکتا ہے۔ تیرے سے تو اس وقت کے جنگل کے درندے ہی غیرت مند تھے جو نبی کی گھر والی کو دیکھ کے چھپ گئے۔ پتہ نہیں تو کس کی نسل ہے، تو کس کی اولاد ہے۔ رب کعبہ کی قسم، نہ تجھے عائشہ کا حیا آتا ہے، نہ ماں خدیجہ الکبریٰ کا حیا آتا ہے۔ چند دن کے بعد اے عزیزو پانی ختم، 70 کھجوریں ختم، اسماعیل علیہ السلام کی ننھی ننھی رونے کی آواز کانوں میں آنی شروع ہو گئی۔ ماں ہے، کہتا اماں تو چپی کر، تو نے ہمارے لیے کیا کیا؟ روٹیاں پکا کے دیکھ دیتی، کیا تو نے ہمارے پہ احسان کیا؟ جو کہتا اماں کیا کرتی ہیں، وہ ہاجرہ کو دیکھ لے جو بیٹے کے لیے کیا۔ چلی صفا پہ بیٹے کو لٹایا، 2 پتھر یوں کھڑے کیے، ایک پتھر ان پتھروں کے اوپر کھڑا کر دیا، لٹا دیا، اور نیچے اسماعیل علیہ السلام کو کما لکھ تیرے حوالے چھوڑی۔ پھر چلی صفا سے مروہ کی طرف، پھر مروہ سے صفا کی طرف 7 چکر پورے کیے، پھر مروہ پر آ کر مدے منہ لیٹ گئی، ختم۔ سانس لے رہی ہے، سانس سے مٹی یوں ہوا میں اڑ رہی، پھدک رہی ہے۔ اتنی بھی بی بی کے اندر ہمت کوئی نہیں کہ مڑ کے دیکھ سکے اسماعیل زندہ یا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ماں ہے۔ ہاجرہ تو نے یوں کر کے رات کو تو نے یوں کر کے بے بسی کے عالم میں اٹھ کے دیکھا، تیری سنت کو یہ بھی قیامت کی صبح تک زندہ رکھوں گا۔ بچہ گود میں لیٹا ہوگا، اماں سوتے سوتے اٹھ کے دیکھے گی، چادر اتری ہے، چادر اوپر لے رکھی ہے، تیری ہر ادا کو قیامت تک آباد رکھوں گا۔ اب ماں ہاجرہ جب مروہ پر 7واں چکر کر کے لیٹ گئی، ماں ہاجرہ نے یوں کر کے اپنے ہاتھوں کے بل یوں اپنے وجود کو اٹھایا، کس لیے کہ دیکھوں تو صحیح مر گیا کہ سانسیں باقی ہیں۔ اللہ اکبر، یوں کر کے دیکھا اسماعیل نظر نہ آئے، لیکن خوبصورت سیرت والا صورت والا وہاں کھڑا نظر آیا۔ ماں نے یوں کر کے دیکھا، زندگی کی امید نے دوبارہ انگڑائیاں لینے لگی۔ اللہ اکبر، امیدوں کا میرا عزیزو دامن دوبارہ ہاتھ میں آ گیا۔ پھر میں ہاجرہ 7واں چکر پورا کر کے دوڑی کہ لگی کون ہے جو میرے لال کے آگے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ ماں ہاجرہ دوڑتی آئی، اللہ نے جبرائیل کو انسانی صورت میں کھڑا کر رکھا تھا، جنہوں نے اسماعیل کی پاؤں کی ایڑی کے پاس آ کے پر مارا تھا۔ بھائی ہاجرہ جب بھاگتی قریب آئی، دیکھا جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور اسماعیل علیہ السلام لیٹا ہوا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کون کہتا ہے اسماعیل کی ایڑی رگڑنے کی وجہ سے پانی نکلا؟ یہ تو ماں نے رو کے دکھایا، خدا نے زمین کو پھاڑ دیا۔ فرمایا جبر کے غیور مسلمانوں، ماں کو تنگ کر کے نہ رلانا، اللہ جہنم کے دروازے کھول دے گا۔ ماں کو ہنستا ہوا دنیا سے بھیجنا، اللہ تیرے میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ ماں رو کے دکھا دے، خدا جہنم کھول دیتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، ماں ہنس کے دکھا دے، اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی میں پانی کا چشمہ زمین کے لیے، اور ایک دھار یوں کر کے پاؤں کے پاس سے آ رہی ہے۔ اسماعیل اللہ نے منہ کھولا ہوا ہے، وہ دھار اسماعیل علیہ السلام کے منہ میں آ رہی ہے۔ ماں سارے دکھ بھول گئی، پیروں کے چھالے بھی بھول گئی۔ اللہ اکبر، 7 چکر جو ماں نے لگایا ماں وہ بھی بھول گئی۔
جب پانی کا حجم میرے عزیزوں دائیں بائیں ہونے لگا، میرے نبی نے فرمایا خدا بھلا کرے ہاجرہ کا جس نے پتھر کی باڑ باندھ کے کہہ دیا تھا زمزم رک جا رک جا، اگر مانا کہتی دنیا میں پانی پانی ہوتا، فرمایا ہاجرہ اس نسبت کو قیامت کی صبح تک زندہ رہوں گا، اس پانی کی نسبت ایک نبی کی ایڑی کے ساتھ دوسرے نبی کے منہ کے ساتھ کر دوں گا۔ میرا نبی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا، جاؤ جاؤ ذرا زمزم کا پیالہ بھر کے تولا، چچا زمزم کا پیالہ بھر کے لگائے۔ پاک پیغمبر نے دونوں ہاتھوں میں وہ کوزہ لیا، منہ میں ڈال لیا اور پھر غرغرہ غرارہ کر کر واپس پانی ڈال دیا۔ فرمایا چچا جا یہ جا کے زمزم کے کنویں میں ڈال دے، اب اس پانی کی نسبت دو نبی کے ساتھ ہو گئی، اسماعیل کے پیروں کے ساتھ کر دیا، اللہ نے محمد کے منہ کے ساتھ اس کی نسبت کو کر دیا۔ جاؤ جاؤ جمبر والو، کوئی تمہارے پاس حاجی آئے، رومال بعد میں مانگنا، مدینے کا سرما بعد میں مانگنا، جائے نماز بعد میں مانگنا، خوشبو بعد میں مانگنا، پہلے اس سے زمزم مانگ لینا۔ جسے زمزم کا گھونٹ نصیب ہو گیا اسے زمزم پینے کا ثواب بھی مل گیا ہے، آمنہ کے لال کے جھوٹا بھی اسے نصیب ہو گیا۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين۔ سوال کرتے تیرے سے کہاں خرچ کرے، اللہ کہتا مسجد بنوا دو، اللہ کہتا ہاں دربار بنا دو، مدرسہ بنا دو۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، اگر تجھے خدا نے پیسہ دیا ماں کو سونے کے کنگن بنا دے، باپ کو حج کروا دے، اگر تجھے اللہ نے پیسہ دیا باپ کے آرام کا انتظام کروا دے، باپ کے کمرے میں اے سی لگوا دے، اللہ نے تجھے پیسہ دیا ہر ہفتے باپ کو نیا جوڑا پہنا، اگر تجھے اللہ نے پیسہ دیا اپنے 2 جوڑے بناتا ہے عید پر باپ کے 4 جوڑے بنا، اگر تجھے خدا نے پیسہ دیا جانور کی قربانی کرتا ہے باپ کا حصہ اس قربانی کے اندر رکھ دے۔ الہ العالمین، امیروں کا حج ہے، کوئی 12 لاکھ خرچ کرے گا، کوئی 14 لاکھ خرچ کرے گا، کوئی 16 لاکھ خرچ کرے گا، کوئی پرائیویٹ کوئی سرکاری اس پہ جائے گا۔ یا اللہ غریبوں کا حج کیا ہے، عبد الحنان تو نہیں جا سکتا، جبر کریڈی والا چھاپڑی والا تو نہیں جا سکتا، یا اللہ غریبوں کا حج کیا ہے، فرمایا ان کے لیے بھی میں نے حج کا اعلان کر دیا، فرض حج اپنی جگہ لیکن نفلی حج کا ثواب دوں گا۔ الہی کیا، فرمایا وہ احرام باندھ کے حج کرے گا اسے 1 حج کا ثواب ملے گا، بیٹا باپ کا چہرہ دل میں 10 مرتبہ دیکھے گا میں اللہ اسے 10 حج کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ یا اللہ جس کے ماں باپ چلے گئے غریبوں کا حج کیا ہے، فرمایا اللہ اکبر، مسجد کا مولوی تو ہے، عالم تو ہے، جو عالم کا چہرہ دیکھے گا حج کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ الہ العالمین میرا گھر دور ہے، مسجد دور ہے، فرمایا ٹھیک ہے، کوئی پڑوسی کے گھر کھانا پہنچائے گا حج کا ثواب عطا فرماؤں گا، ننگے کو کپڑا پہنائے گا، بھوکے کو کھانا کھلائے گا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کر دے گا، حتیٰ کہ 2 لڑے ہوئے میں صلح کرانا تیرا کام ہے، حج کا ثواب تیرے نام اعمال میں لکھ دینا میں خدا کا کام ہے۔ لیکن فرضیت اپنی جگہ برقرار رہے گی، یہ تو نفلی حج ہے، فرضیت اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ سارے قربانی کریں گے نا انشاءاللہ، قربانی کوئی 7.5 میں نہ لے کے آنا، میرے چاچے کی بیٹی کی شادی تھی میں نے 1 لاکھ وہاں دے دیا جی، قربانی سے زیادہ افضل ہے، یہ کوئی بلبل، یہ میرے نبی نے فتویٰ نہیں دیا، قربانی فرض ہے۔ بس 2 منٹ میرے عزیزو قربانی سن لو، ماں اور باپ اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں، میری اماں نے تو نے بھی کچھ کیا، اللہ اکبر، بیٹا کہتا ہے میں اپنے ماں باپ کے لیے کیا کروں، میں کہتا ہوں 23 پارے کی آیت پڑھ، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ۔ کاش عربی ترجمہ جانتے ہوتے، خدا کی قسم نوجوانوں کلیجے کٹ کاٹ کے باہتیلی پہ رکھ کے باپ کے قدموں میں رکھ دیتے۔ قال یا ابت افعل، ابا جان میرے کو لوگ کیوں پوچھتا ہے، جو تو نے کرنا کر کے دکھا دے، نہیں میرا معاملہ، او کروں گا نہ ہی کروں گا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ مائی ہاجرہ سے الوداع کہہ